بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی 3 آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 94 95 یہ چند اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں غور سے سننا چاہیے اور نیت کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی پوری طرح مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ آمین۔ سب سے پہلے آیت ہم نے بارہا آپ کو کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے اچھے راستے پہ چلتے ہیں، ہدایت کی راہ پہ چلتے ہیں، اور اسی لیے نبیوں کو مسلسل اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے تاکہ ان کی ہدایت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جسمانی فائدہ کے لیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، یہ ہوائیں اور یہ درخت اور یہ پھل اور یہ سب جانور اور زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں تو انسانوں کے لیے لگے ہیں۔ تو اگر انسانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتے پھر اپنی ساری چیزوں کو کیوں کرنا؟
ظاہر ہے یہ سب کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی جو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کو آزمایا اس طریقے سے کہ جو سمندر اور دریا کے کنارے جن کی آبادی تھی، ان آبادی والوں ان کا ذریعہ معاش یہی مچھلی، اور ان کی زندگی انہی مچھلیوں پہ گزر رہی تھی، اسی کو کھانا، اسی کو شکار کرنا، اسی کو بیچنا، اسی سے اپنی زندگی کی ساری چیزیں حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ سنیچر کے دن، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کے دن بہت ہی اہم دن ہے، اور اس دن جب اذان ہو جائے تو اب خرید و فروخت منع، اور بس جمعہ کے لیے دوڑ پڑنا، اللہ کسی کے لیے دوڑ پڑنا یہ حکم ہے، اسی طرح ان کے لیے سنیچر کا دن عبادت کرنے کا دن تھا کہ آپ عبادت کرنا ہے، دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہونا ہے، خاص طور سے مچھلی کا شکار بالکل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آیا، اسی دن سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی، اب بالکل قریب آ جاتی، پانی کے اوپر چلتی تیرتی بہت زیادہ نظر آتی۔ اب یہ للچاتے، ان کی طبیعت میں لالچ آتی، کیسے لے لیں، شکار بالکل سامنے ہے، مچھلیاں بھری ہوئی ایک دم دوڑ رہی ہیں، کود رہی ہیں، پانی کے اوپر اوپر کود جا رہی ہیں، لیکن آج منع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس منع کرنے کے بعد کون ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کون ہمارے حکم کو مانتا ہے، یہی تو آزمانا تھا۔ تو جس طرح ان کی آزمائش ہوئی، اسی طرح اس امت میں حضرات صحابہ کرام کی بھی ایک بار آزمائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل کر کے بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمانے والے ہیں۔ اس امتحان میں تو سب کو کامیاب ہو جانا چاہیے جس میں امتحان سے پہلے پوری تیاری کرا دی جائے، امتحان سے پہلے پوری تیاری کرا دی جائے۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو آزمانا چاہ رہے ہیں، تو آزمانے سے پہلے پہلے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر بتا دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے آیت کا پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو ضرور بضرور اللہ تم کو آزمائے گا۔ لیبلون کا معنی ہے ضرور بضرور آزمائے گا۔ کس چیز سے آزمائے گا؟ بشیء من الصید، شکار کی کچھ چیز سے آزمائے گا۔ شیء من الصید، شکار کی کچھ چیز سے، کچھ یا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی چیز سے نہیں آزمائے گا، بس تھوڑی سی چیز سے۔ اور تھوڑی سی چیز سے آزمائش میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو بہت بڑا انعام ہماری طرف سے ملے گا۔ کیا آزمائش تھی اور کیا اس کا اسلوب تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب تم احرام کی حالت میں رہو گے تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع۔ شروع میں جو عرب کے لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگوں کا بہت ہی اہم پیشہ تھا شکار کرنا، اور شکار کر کے اس کو فروخت کرنا، اور فروخت کر کے اس سے کمانا یا خود اس کو کھانا، یہ شکار کرنا تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد جب وہ لوگ جگہ جگہ اپنا خیمہ بنا لیے رہنے کے لیے احرام کی حالت میں، ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے، شکار کے تھوڑے سے حصے سے آزمائیں گے، بہت بڑی چیز نہیں ہوگی، اور وہ شکار کا حال یہ ہوگا کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ جائیں گے، وہ شکار اتنا قریب آ جائے گا کہ تمہارا ہاتھ وہاں پہنچ جائے گا، ورماحکم، اور تمہارے نیزے بھی پہنچ جائیں گے وہاں،
اتنا شکار اتنا قریبی ہوگا، قریب آ جائے گا کہ ہاتھ بھی پہنچ جائیں گے، اور نیزہ سے پکڑنا چاہو گے، مارنا چاہو گے تو بھی اس سے بھی ہو جائے گا، اتنے قریب ہوں۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ سب لوگ احرام کی حالت میں ہیں، بس شکاروں کا ایک لمبا سا جھنڈ، پرندے، جانور، سب کے سب چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو خیمے میں حضرات صحابہ کرام ہیں اس میں بھی گھس جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملی، اتنے زیادہ جانور چلے آئے، اتنے پرندے چلے آئے، اور آ کے قریب میں آ کے بیٹھ گئے، جانور بھی آ گئے، گھروں میں گھسنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ شکار کرتے ہوں ان کو ایک شکار ذرا سا دور بھی مل جائے تو اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور یہاں تو بے تحاشا اللہ نے بھیج دیا، دیکھنا ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ بڑی آزمائش آ گئی، جو لوگ شکار کرنے والے تھے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، بڑی مقدار میں پرندے بھی پہنچے ہوئے ہیں، چوپائے بھی پہنچے ہوئے ہیں، ہاتھ بڑھائے تو پکڑ لیں، نیزہ مارے تو شکار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی۔ واقعی حضرات صحابہ کرام کی تعریف کرنا چاہیے کہ وہ اس میں کامیاب رہے، نہیں شکار کیا انہوں نے، بس ان کے دل میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منع کیا ہوا ہے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، یہ منع کیا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہے، منع ہے، لہٰذا ہمیں اسے چھونا نہیں، ہمیں اسے کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کامیاب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب لوگ تیار ہو گئے اور اس پر کامیاب اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے جو انعامات ہیں وہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقتدی بنا دیا اور ہدایت کے ستارے ان کو بنا دیے، جو ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہے حاصل کرے، اور پوری دنیا کی حکومت ان کے حوالے کر دی، بڑی بڑی حکومتیں ان کے زیر نگیں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب فرما دیا، اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کر دیا کہ غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، مغفرت کا عام اعلان کر دیا۔ تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں، کتنا بڑا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو دیا، تھوڑی سی چیز سے آزما کر کے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا جس میں کچھ جان دینا پڑے، مال دینا پڑے، بس شکار سامنے ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے، اس کا شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ تو بہت ایسی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا امتحان نہیں ہے کہ آدمی کامیاب نہ ہو، بلکہ آدمی کامیابی چاہے تو آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار کے تھوڑے سے، شکار کے کچھ حصے سے، کچھ چیز سے تم کو ضرور بھی ضرور آزمائے گا، اور اس شکار کا حال یہ ہوگا کہ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے ان تک پہنچ رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ تیر چلانا پڑے گا، بہت دور ہے، اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ آزمائیں گے، وجہ بتاتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اللہ سے ڈرتا ہے غائبانے، بغیر دیکھے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے بغیر دیکھے؟ بغیر دیکھے کا مطلب کہ اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے کون ڈرتا ہے، یہ کہ اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد، عذاب آنے سے پہلے، عذاب کو دیکھنے سے پہلے اتنا ڈر گیا کہ اس نے حکم پر عمل کر لیا، اور عذاب کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی عمل کر لیا۔ عذاب کو دیکھنے سے پہلے اللہ سے خوف اس کو پیدا ہو گیا۔ یہ بڑی صفت ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد ہم اب اس کی طرف توجہ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع بموقع آزماتے ہیں، موقع بموقع ہر ایک کو اس کے حساب سے موقع ملتا ہے، آزمائش آتی رہتی ہے، اور اس آزمائش میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں وہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، کہ ہم اللہ
دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بغیر دیکھے ہوئے ڈرتا ہے۔ اب عذاب آ ہی گیا، بلا آ ہی گئی، اب اس کو دیکھ کے ڈر گیا اور بچ گیا، یہ تو دیکھنے کے بعد ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ کی فرما برداری میں ہم لگ جائیں، تو یہ صفت ہم کو پیدا کرنا ہے۔ موقع بموقع ہماری بھی آزمائش آتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، الگ الگ لائن سے، ہر ایک اپنے آپ پہ غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے کو لگا کر رکھیں۔ کبھی مالی اعتبار سے آزمائش آ جاتی ہے، اچانک ایسا آفر آ گیا کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اتنا بڑا آفر کیسے چھوڑ دیا جائے؟ لیکن شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ اب شریعت منع ہے، لہذا جتنا بڑا بھی آفر ہو ہم ایک لفظ کہہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ منع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، آیا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں ہم اگر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی اس آفر چاہے جتنا بڑا ہو مگر ہم اس میں نہ جائیں، تو سمجھیے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر یہ لگا کہ اتنا بڑا آفر کیسے چھوڑ دیں، پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، دوسرے مشورہ دینے والے بھی آ جائیں گے، بڑے بیوقوف آدمی ہو، اتنی بڑی چیز کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہاں تم شریعت کے چکر میں پڑتے ہو، کہاں ان مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو، لے لینا چاہیے، کہاں اس چکر میں پڑتے ہو، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آزمائش آتی ہے، آزمائش میں کچھ لوگ غلط مشورہ بھی دے کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ دلاتی ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بچا کر کے کامیابی حاصل کر لی، اس سے بھی ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی اپنے آپ کو بچا کے کامیابی حاصل کر لینا چاہیے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تو اس آزمائش میں ہم کو کامیاب ہونے کی نیت کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آیت کا آخری حصہ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، جس شخص نے اس کے بعد زیادتی کی، اس کے بعد اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اس امتحان لینے کے بعد، پہلے امتحان سے پہلے بتا دیا گیا یہ امتحان ہونے والا ہے، پہلے بتا دیا گیا، اب اس کے بعد بھی کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو ظاہر ہے پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد، ساری تیاری کرانے کے بعد بھی کوئی فیل ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، جس شخص نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، ہم نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ کر دیا، اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر سخت عذاب بھی دیا جائے گا، سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 94، اس میں دونوں چیز سامنے آ گئی کہ آزمائش ہوگی، اور اگر آزمائش میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ ہاں اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، بعد میں احساس ہوا، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اب دوسری آیت میں کچھ تفصیل مزید بتائی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، تم شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے والا محرم ہو جاتا، اس کو محرم کہا جاتا ہے، وہ حالت احرام میں ہے۔ حالت احرام میں بہت ساری چیزیں منع ہیں، ان کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، احرام کی حالت میں منع ہے۔ تو احرام کی حالت میں ایک چیز کو یہاں بطور خاص منع کیا جا رہا ہے، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل مت کرو۔ ہر وہ جانور جو جنگل میں رہنے والا ہے، انسانوں سے عموماً وہ دور رہنے والا ہے، دور رہتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہمیں قتل کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو ایسے جانور کو احرام کی حالت میں تم قتل مت کرو۔ اور وہ جانور جو ہر وقت انسانوں کے بیچ میں بھی رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے بکری ہے، بھیڑی ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ سب انسانوں کے درمیان ہی میں رہنے والے ہیں، تو یہ صید نہیں کہلائیں گے۔ تو ان کو ذبح کرنا تو ذبح کیا جا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ
جن کو شکار یہاں اس میں کہا جا رہا ہے، احرام کی حالت میں ان کو کسی بھی طرح قتل کرنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور آگے فرماتے ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس شخص نے تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، جان بوجھ کر شکار کر لیا، جان بوجھ کے یعنی یہ مسئلہ بھی جانتا ہے کہ شکار کرنا منع ہے، اسے یہ یاد بھی ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اور احرام کی حالت ایسی ہے جو ہر وقت یاد دلاتی رہتی ہے، لباس جو ہے بے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ تو ہر وقت یاد دلانے والی چیز ہے، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر اسے یاد بھی ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ شکار کرنا درست نہیں ہے، اس کے باوجود کر لے رہا ہے، تو اس کی ایک سزا ہے، اس کی ایک جزا ہے، اس کا ایک کفارہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کفارہ کو بھی ہم کو ذہن نشی کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے تم میں سے اس کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ اسی کے مثل، جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے اسی کے مثل اس کو ایک جانور دینا ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ اگر بڑے جانور کو شکار کر کے قتل کر دیا تو بڑا جانور دینا ہوگا، چھوٹے کو کیا تو اسی کے مثل دینا پڑے گا، اور اسی کے مثل یا تو اس کی قیمت لگا دی جائے یا اسی کے مثل جانور طے کر دیا جائے۔ مثلا ہرن کا شکار کر لیا مثال کے طور پر، تو اب اسی کے مثل جو ہے ایک خصی، ایک دمبا، اسی کے مثل ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ شکار کتنا بڑا تھا اور اس کے مثل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے، تم میں سے 2 عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے۔ عادل سے مراد کیا ہے؟ جو تجربہ رکھتا ہو، اس لائن کا تجربہ رکھتا ہو کہ یہ شکار کتنا بڑا ہے، اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، جو اس کو جانتا ہو اور مسئلہ بھی جانتا ہو، دونوں بات اس کے علم میں ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ عادل ہے۔ تو ایسے 2 آدمی کی ضرورت ہوگی جو 2 آدمی مل کے فیصلہ کر دے، تم نے اس جانور کا شکار کیا تو اس کا بدل اس کے مثل یہ ہو سکتا ہے، ایک بکری ہو سکتی ہے یا گائے ہو سکتی ہے یا قیمت اس کی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ گیہوں غلہ کے حساب سے، کچھ وزن کے حساب سے متعین کریں گے۔ یہ 2 عادل آدمی جو مسئلہ اچھی طرح جانتے ہوں اور اس کا بھی تجربہ رکھتے ہوں کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کا وزن کیا ہے۔ اب جس جانور کو اگر فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جانور ذبح کرنا ہے، اس جانور کے بارے میں یہ قید لگائی گئی ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ وہ کعبہ تک پہنچنے والا ہو۔ کعبہ تک پہنچنے والا ہو سے مراد یہ ہے کہ حرم کے اندر ہی لے جا کر کے اس کو ذبح کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ کہیں بھی ذبح کر دیا، ہندوستان کا آدمی ہندوستانی میں کہیں کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، بطور نیاز اس کو کعبہ تک پہنچایا جائے، بطور نیاز کعبہ تک پہنچایا جائے کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر جانور کو ذبح کرنا ہوگا اور اس جانور کو وہیں کے فقراء پہ تقسیم بھی کر دینا ہوگا، اس میں سے خود کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی بھی صاحب نصاب کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو غریب شریعت کی نظر میں ہیں، شریعت کی نظر میں جو مسکین ہیں، ان کو کھانے کی اجازت ہے، انہی کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، نہ اس میں سے یہ قتل کرنے والا نہ خود یہ کھا سکتا ہے اور نہ کوئی صاحب نصاب کھا سکتا ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا تو اس کے مثل جانور ذبح کرے یا اس جانور کی جو قیمت ہو سکتی ہے اتنی قیمت کا صدقہ کر دے، قیمت سے غلہ لے لے اور غلہ لے کر کے ایک فطرہ ایک آدمی کو جتنا بنتا ہے، فرض ایک مثال ہم دے رہے ہیں، فرض کر لیجئے کہ ایک فطرہ 50 روپے ہے مثال کے طور پر، اور 2 آدمیوں نے مل کر کے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے جس کا شکار کیا ہے اس کی قیمت آپ کو 5000 روپے دینی ہے، تو اب یہ 5000 روپے یہ نکالے گا، یا تو جانور لے کر کے 5000 میں جانور لے کے ذبح کر کے صدقہ کر دے، اور اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے تو جو جتنے پیسے کا فیصلہ کیا گیا اتنے پیسے کو
ہر ایک مسکین کو 50-50 روپے ایک ایک فطرہ کے حساب سے بانٹ دے. یہ بھی کر سکتا ہے. دونوں صورت اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے، یا تو یہ کر لے یا یہ کر لے. او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا اگر یہ نہیں کر سکا، اس میں کچھ دشواری لگی، تو اتنا ہی روزہ رکھ لے. روزہ رکھنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، ایک فطرہ ایک روزے کے برابر. اگر اتنے پیسے آئے جس میں 10 فطرہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ، تو 10 روزہ رکھے. اتنے پیسے ہیں جس سے 20 فطرہ ہو سکتا ہے 50 روپے کے حساب سے مثلا، تو اتنا ہی روزہ رکھنا ہوگا. تو جتنا فطرہ بنتا ہے اتنا ہی روزہ رکھنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کر لے، قتل کر دے، تو اس کو یہ کفارہ، یہ جزا اس کو دینا ہوگا. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا پالے. اس نے جرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا، لہذا اس کو سزا دی جائے گی. یہ اپنی سزا کو بھگت لے. سزا میں یہی چیز ہے. عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، اگر پہلے غلطی، جس وقت آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے جن لوگوں نے شکار کر لیا ہے، غلطی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جس سے جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دیا گیا. اب یہ آیت نازل ہو گئی ہے، اب اس آیت کے بعد کسی کو یہ حرکت نہیں کرنا ہے، کسی کو شکار نہیں کرنا ہے. اس کے نازل ہونے کے بعد اگر اس نے شکار کر لیا، یا ایک مرتبہ شکار کرنے کے بعد بدلہ دے چکا پھر شکار کر لیا. شکار میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ شکار کیا، اس کا بدلہ دے دیا، دوبارہ پھر کر لیا تو دوبارہ بھی دینا پڑے گا. اگر تبارہ کر لیا تو تبارہ بھی دینا پڑے گا، ہر بار دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 شکار کر لیا اور ایک ہی بدلہ دے رہے، 2-4 کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے ایک ہی کر لے. نہیں، الگ الگ سب کی طرف سے دینا ہوگا. آگے تو فرماتے ہیں، بہت سخت وعید بھی فرما رہے ہیں، ومن عادا، جس نے ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوبارہ کیا، یا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر چکے پہلے، اس کے بعد پھر وہ کرنے لگا، تو فینتقم اللہ من، اب اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے. یہ بہت سخت وعید ہے. ومن عاد فینتقم اللہ من، جو دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اب اللہ بدلہ لے گا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کرے گا. تو پہلی بار میں تو سزا بتا دی گئی، یہ کر لے گا. دوسری بار جتنی بار بھی کرے گا، یہ جو دنیاوی سزا وہ تو اسے کرنا ہی ہوگا، بدلے میں تو دینا ہی پڑے گا. لیکن دوسری بار اور تیسری بار کرنے کی صورت میں وعید آ رہی ہے کہ فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اس لیے بہت ہی زیادہ گویا احتیاط کے ساتھ احرام میں رہنا چاہیے. جب آدمی احرام باندھ لے تو بہت احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے. احرام کے ممنوعات میں تو ناخن تک کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ناخن بھی کاٹنا منع ہے، اور آدمی بھول جاتا ہے ناخن کاٹنے لگتا ہے، یا اور کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو توجہ، دھیان، بہت ہی زیادہ توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بدلہ لینا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، لہٰذا اس سے بہت ہی ڈرتے رہنا چاہیے، بہت ہی اہتمام سے بچنا چاہیے. جتنا بھی ممنوعات حرام ہے تمام سے بچنا چاہیے. اب مشکل نہیں ہے، انسان اگر ارادہ کر لے، وہ تو نیت کر کے گیا ہی ہے چند دنوں کے لیے. احرام کی حالت میں کبھی انسان آدھا دن رہتا ہے، صرف اتنی دیر احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور کبھی 3-4 دن رہنا پڑتا ہے، 5 دن رہنا پڑ سکتا ہے. اور اگر کوئی اپنے احرام کو لمبا کرے تو ہفتہ 10 دن 20 دن بھی رہ سکتا ہے، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن احرام کی حالت جو ہے بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے، لہذا جتنی دیر احرام کی حالت ہو اتنی دیر میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے. جو لوگ حج میں یا عمرہ میں جائیں وہ ممنوعات احرام کو اچھی طرح سیکھ لیں، اچھی طرح جان لیں کہ کیا کیا مجھے نہیں کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کو اچھی طرح جان لیں. جان لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بس شکار نہیں کرنا ہے، کسی جانور کو نہیں قتل کرنا ہے. کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، کچھ اجازت دے دی ہے. مثلا جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں ان کی اجازت دے دی ہے. سانپ سامنے آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کاٹ لے، کوئی تکلیف پہنچا دے،
لہٰذا اس کی اجازت ہے کہ اس کو احرام کی حالت میں بھی مار سکتا ہے۔ بچھو سامنے آ گیا تو احرام کی حالت میں بھی بچھو کو مارنے کی اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طریقے سے کاٹنے والا کتا سامنے آ گیا، کاٹنے والا کتا اگر آ گیا تو ہو سکتا کاٹ لے، نقصان پہنچا دے، تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو مارنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایسے ہی چیل جو جھپٹا مارنے والا ہے، ایسے ہی چوہا جو کسی چیز کو قطر کے نقصان پہنچا دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو چوہے کو مارنے کی اجازت دے دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چوہے جیسے جو جانور ہے، جیسے نیولا ہے، اس کی بھی عادت ہے کاٹ دینے کی، تو جو جانور سوراخ کر دیتے ہوں، کاٹ دیتے ہوں، ان کو مارنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو جانور انسانوں کو دیکھتے ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے، جس کو مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گنا دیا ہے، جس میں چیل کا بھی نام ہے، اور سانپ بچھو تو ہی ہے، چوہا کا بھی نام ہے، اور کاٹ کھانے والا کتا۔ کاٹ کھانے والے کتے میں وہ درندہ جو انسانوں کو کاٹ لیتا ہے، جیسے شیر ہے، یہ بھی حملہ کر کے ختم کر دیتا ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، یہ انسانوں پہ حملہ کر کے انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جانور اگر سامنے آ جائیں تو ان کو بھی مارنے کی بالکل اجازت ہے، اس پہ کوئی سختی نہیں، کوئی پابندی نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ کوا کے بارے میں البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آئے، نقصان پہنچانے کا ڈر ہو، تو اینٹا پتھر سے اس کو مار کے بھگا دے، اس کو ایک دم سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھگایا جا سکتا ہے اس کو۔ تو یہ چند ایسے جانور جو نقصان پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس طرح کے جانور کو مارنے کی اجازت ہے احرام کی حالت میں بھی، باقی کی اجازت نہیں ہے۔ آگے احل لکم صید البحر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا اور دریا کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں سمندر کے اندر کی مچھلی کا اگر کوئی شکار کرنا چاہے تو اس کی اجازت دے دی گئی۔ خشکی کے جانور کی اجازت نہیں ہے شکار کرنے کی، لیکن احل لکم صید البحر، سمندر، دریا، اس میں کیا ہوتا؟ مچھلی ہوتی ہے، تو مچھلی کا شکار کرنا کوئی چاہے تو اس کی اجازت ہے احرام کی حالت میں۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اس کا جو کھانا ہے وہ تمہارے فائدہ کے لیے ہے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے۔ اس کا کھانا یہ کہ سمندر نے، دریا نے مچھلی کو باہر پھینک دیا تو یہ مچھلی خود سے باہر آ گئی، تو یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تم بھی کھا سکتے ہو، مسافر بھی ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، سب کو اجازت دے دی گئی۔ اور وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، معدوم تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں، جب تک احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار منع کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور جس کو جب جانا ہو تو اچھی طرح تفصیل جان لے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ سب سے آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم کو جمع ہو کر کے جانا ہے۔ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس ٹکڑے نے انسان کو بہت ہی متنبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آخر میں ایک ایسا نسخہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، جس سے منع کیا اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ انسان کو خیال نہیں رہے گا تو نہیں بچ پائے گا، لیکن اگر اس کو ذہن میں ڈال لے کہ سنو اے انسانوں سنو، اللہ سے ڈرو، جس کی طرف تم کو جمع ہونا، پہنچنا ہے، جب یہ خیال ہوگا کہ اچھا وہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، بس انسان بچ جائے گا۔ اور جب تک یہ خیال نہیں رہتا ہے تب تک کہتا ہے چلو نہ، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے جہنم میں جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ ان کو خبر نہیں ہے، اس لیے احساس نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جملے میں بہت ہی تاکید کے ساتھ کہہ دیا جا رہا، خوف پیدا کرایا جا رہا، گویا ایک نسخہ دیا جا رہا کہ کیسے بچے۔ جب یہ دھیان میں رہے گا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جمع ہونا ہے وہیں، اور جواب دینا ہے، حساب ہوگا، تو انسان بچنا شروع کر دے گا۔ تو واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، سب کا حشر وہیں ہوگا، سب وہیں اکٹھے ہوں گے۔ یہ چند آیات ہیں، اس میں چند احکام بیان کیے گئے، ان احکام پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں، دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
اعلان نہیں ہوا تھا نماز بعد؟ اعلان ہوا تھا کہ نہیں؟ اعلان ہوا تھا؟ اچھا، یہ صاحب آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے ایک پرچی دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مدرسہ رحمانیہ سپول، ضلع دربھنگا، بہار، مدرسہ مصباح العلوم، شہر آسنسول، بنگال۔ اس مدرسے کے تعاون کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، جو احکام ہمارے سامنے آئے ہیں اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں ان آزمائش ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ان آزمائشوں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ ہی کی کامیاب کرنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ ہی کی توفیق دینے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ملی تب تو ہم ناکام ہی ہو جائیں گے۔ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں۔ یا اللہ، ہم بہت ہی کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہماری کمزوری پہ رحم فرما دیجئے، ہماری کمزوری پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، کرم فرما دیجئے، اپنی فرما برداری میں لگا لیجئے، اپنی فرما برداری میں لگائے رکھیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنے رسول کی سنتوں پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے رسول کی سنتوں پہ چلنا آسان فرما دیجئے، ان کی محبت دلوں میں بٹھا دیجئے، ان کی محبت دلوں میں بٹھا دیجئے۔ یا اللہ، ان کی محبت دلوں میں بٹھا دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، صحیح طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر برائی سے بچا دیجئے، ہر شر سے بچا دیجئے، ہر خرابی سے بچا دیجئے۔ یا اللہ، پورے عالم میں امن عطا فرما دیجئے، پورے عالم میں امن عطا فرما دیجئے، پورے عالم میں امن و سکون عطا فرما دیجئے۔ مظلوموں پہ رحم فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، جو زخمی ہیں ان کے علاج کا انتظام فرما دیجئے، جو زخمی ہیں ان کے علاج کا انتظام فرما دیجئے، ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، ان کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے۔ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما دیجئے، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، جو بلا کسی قصور کے قید ہیں، جیل میں بند ہیں، ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے، ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے، ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے، ظلم سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ، مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔